الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ساتھیو، عید کی نماز مسلمانوں پر مشروع ہے، بلکہ اگر یہ کہا جائے کہ عید کی نماز مردوں پر واجب ہے تو کوئی بعید نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب عورتوں کو تاکیدی حکم دیا ہے کہ عیدگاہ جائیں، اپنی عورتوں کو عیدگاہ لے کر کے جاؤ، حتیٰ کہ اگر کوئی عورت اسے عذر ہے پاکی کا، یعنی حالت حیض میں ہے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے بھی جانے کا حکم دیا ہے۔ تو ظاہر بات ہے جب یہ عورتوں کو حکم ہے تو یہ حکم مردوں کے اوپر ضروری ہوگا۔ تو علی کل حال راجح قول یہی معلوم ہوتا ہے کہ عید کی نماز واجب ہے، البتہ عید کی نماز کے لیے جماعت شرط ہے۔ عید سے پہلے اس بات کو ہمیشہ ذہن میں رکھنا چاہیے کہ پہلی چیز تو یہ ہے کہ عید کے لیے کوئی اذان اور اقامت نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب بھی عید پڑھی ہے آپ نے بغیر اذان اور اقامت کے پڑھی ہے، اور عید کی نماز وہ 2 رکعت ہے۔ عید کی نماز 2 رکعت ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے کہ ان کے بارے میں ہے صلی یوم العید رکعتین۔ عید کے لیے عیدگاہ میں عید سے پہلے کوئی سنت نہیں ہے، نہ عید کے بعد عیدگاہ میں کوئی سنت ہے۔ سنن ابو داؤد یا سنن ماجہ وغیرہ کی ایک حدیث سے پتہ چلتا ہے جو علماء کے نزدیک مختلف ہی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عید کے دن جب گھر واپس آیا کرتے تھے 2 رکعت پڑھا کرتے تھے۔ واللہ عالم۔ عید کی نماز دوسری نمازوں سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ عید کی نماز میں بہت سے ہمارے بھائیوں کو عید کی نماز کا طریقہ معلوم نہیں رہتا، اس لیے اس کو سمجھ لینا چاہیے۔ عید کی نماز میں 12 تکبیریں ہیں جو کہی جائیں گی۔ شروع میں پہلی رکعت کے اندر 7 تکبیریں ہیں، تکبیر تحریمہ کے ساتھ ساتھ 7 تکبیریں ہیں پہلی رکعت میں، اور یہ قراءت سے پہلے کی جائیں گی۔ اور حضرت عبداللہ ابن عمر سے ہے کہ وہ ہر رکعت میں اللہ اکبر کہا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اب انسان کو اختیار ہے کہ اپنے ہاتھوں کو چھوڑ لے یا اپنے ہاتھوں کو باندھ لے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، یہ 12 تکبیریں پہلی رکعت میں قراءت کو شروع کرنے سے پہلے ہیں۔ اسی طریقے سے دوسری رکعت کے اندر جب انسان اٹھے گا تو پھر 5 تکبیریں کہے گا۔ دوسری رکعت میں جب اللہ اکبر کہہ کر کے اٹھے گا تو 5 تکبیریں کہے گا، اور یہ بھی قراءت سے پہلے کہے گا۔ یعنی جب کھڑا ہو گیا دوسری رکعت میں پھر کہے گا اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، 5 تکبیریں کہے گا۔ اس لیے کہ سنن ابو داؤد وغیرہ میں عبداللہ ابن عمر کی روایت ہے کہ التکبیر فی الفطر 7 فی الاولی و5 فی الاخرہ والقراءۃ بعدہما کلیہما۔ عید کے اندر 7 تکبیریں پہلی رکعت میں ہیں اور 5 تکبیریں دوسری رکعت میں ہیں، اور قراءت اس کے بعد کی جائے گی۔ تو یہ عید کی تکبیروں کو انسان کے لیے دھیان میں رکھنا چاہیے۔ اسی طریقے سے عید کے لیے یہ سب سے اہم سنت ہے جو آج خصوصاً بڑے شہروں میں لوگ چھوڑ دے رہے ہیں، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ رہی کہ عید کی نماز مسجدوں میں نہیں مصلی میں پڑھی جاتی تھی، یعنی عیدگاہ میں پڑھی جاتی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے لیے عیدگاہ میں تشریف لے جاتے تھے اور لوگوں کو پڑھایا کرتے تھے۔ عید کے دن جو عید کی نماز ہے جمعہ سے تھوڑی سی مختلف ہے۔ جمعہ کی نماز میں خطبہ پہلے ہوتا ہے اور نماز بعد میں پڑھی جاتی ہے۔ عید کی نماز میں خطبہ بعد میں ہوگا اور نماز پہلے پڑھی جائے گی۔ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت رہی ہے، جمعہ کے بالکل برعکس۔ جمعہ کے دن خطبہ پہلے ہے، نماز بعد میں ہے، اور عید کے دن نماز پہلے ہے اور خطبہ بعد میں ہے۔ تو اس لیے
ہمیں یہ چاہیے کہ اگر کوئی مجبوری نہیں ہے تو عید کی نماز مصلی کے اندر پڑھی جائے، عیدگاہ میں پڑھی جائے۔ اسی طریقے سے خطبہ عید میں ایک ہونا چاہیے یا دو ہونا چاہیے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس سلسلے میں کوئی صراحت وارد نہیں ہے، اس لیے اہل علم کا اختلاف ہے۔ میں یہ بات اس لیے کہہ دے رہا ہوں کہ بسا اوقات ایسی چھوٹی چھوٹی چیزوں کو لے کر کے ہمارے یہاں لوگ اختلاف کھڑا کر دیتے ہیں اور لڑائیاں شروع ہو جایا کرتی ہیں۔ بعض علماء نے عید کے خطبے کو جمعہ کے خطبے پر قیاس کر کے دو خطبہ کہا ہے، اور بعض علماء نے کہا کہ صرف خطبہ دینے کا ذکر ہے، دو کا ذکر نہیں ہے، لہذا ہم ایک ہی خطبے پر اکتفا کریں گے۔ تو جو شخص اپنے یہاں کے جس عالم کی پیروی کر رہا ہے وہ جیسے پڑھا رہا ہے اس کے پیچھے ویسے ہی نماز پڑھ لینا چاہیے۔ اس کی وجہ سے نماز میں یا مسلمانوں کے درمیان پھوٹ نہیں ڈالنی چاہیے۔ اللہ تبارک و تعالی ہم میں سے ہر شخص کے عید کی نماز کو قبول فرمائے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین کرام، ہمارے علمی اور عوامی دروس اور سوال و جواب کی مجلسوں سے آپ خود بھی مستفید ہوں اور اپنے دوست و احباب کے ساتھ بھی شیئر کریں۔ عین ممکن ہے کہ آپ کے شیئر سے کسی کی اصلاح اور آپ کے لیے صدقہ جاریہ بن جائے۔ واٹس ایپ پر اسلامک میسج حاصل کرنے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: یعقوب عزیز 00966 5089 59707۔ واٹس ایپ سوال جواب گروپ میں ایڈ ہونے کے لیے نمبر نوٹ فرمائیں: عبدالسلام عمری 00966 502627 نمبر بھیجتے ہوئے نام اور پتہ ضرور لکھیں۔ اسی طرح ہمارے یوٹیوب چینل اسلامی دعویٰ کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ ہماری ہر نئی اور اہم ویڈیو کی اطلاع آپ کو فوری حاصل ہو جائے۔ تمام دروس، مقالات اور سوال و جواب سیریز کے لیے ہماری مشہور ویب سائٹ www.islamidawah.com کا مشاہدہ کرتے رہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔